بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہومیوپیتھی سٹیپ ہیڈ کے ساتھ ڈاکٹر شاہد ملک۔ دوستو آج بات کریں گے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے بارے میں۔ لوگوں میں کچھ خیال ہیں، کچھ حقائق ہیں، کچھ خرافات پائے جاتے ہیں کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج یوں ہے، اس میں سلو ہوتا ہے، مختلف باتیں ہیں، مختلف خیالات ہیں۔ آج اس طریقہ علاج پر بات کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی دوستو، ہومیوپیتھک طریقہ علاج بھی بالکل ایسا ہے جس طرح سے عام دوسری پیتھیز ہیں، جس طرح سے ایلوپیتھک ہے، آیورویدک ہے یا طب ہے، اسی طرح سے ہومیوپیتھک بھی ایک طریقہ علاج ہے۔ جبکہ لوگوں میں یہ خیالات پائے جاتے ہیں، عام لوگوں میں یہ ایک ذہن میں باتیں ہوتی ہیں کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج بھی بالکل اسی طریقے سے کارگر ہے جس طرح سے عام دوسری پیتھیز جو ہیں کارگر ہوتی ہیں، جس طرح سے ان کا علاج ہوتا ہے، سیم اسی طریقے سے اس کا بھی اس دورانیہ اتنا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے مریض پر، ہمارے پیشنٹ پر، کہ وہ اپنے آپ کو ہومیوپیتھک علاج پر کس وقت شفٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیر سے آئے ہیں، اگر آپ پیشنٹ کو پہلے کسی اور پیتھی سے علاج کرا رہے ہیں، کسی طب سے علاج کرایا ہے، ایلوپیتھک علاج کرایا ہے، تب جا کے آپ اگر شفٹ ہوئے ہیں ہومیوپیتھک پر، تو پھر ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بھی پیتھی ہوگی تو اسی حوالے سے اس کی جو ریکوری ہوگی وہ بھی سلو ہوگی۔ نہیں تو یہ عام طور پر جو فیکٹ ہے بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے عام پیتھیز کا علاج کوئک ہوتا ہے، اسی طریقے سے علاج جو ہے ہومیوپیتھک کا بھی وہ بھی کوئک ہے۔ عام لوگوں کے جو ذہن میں بات ہوتی ہے کہ یہ طریقہ علاج سلو ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جس طرح سے کوئک ریسپانس دوسری پیتھیز میں ہوتا ہے، ان میں چونکہ ٹرانکلائزرز کا یوز کیا جاتا ہے یا کچھ ایسی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے وہ تھوڑا سا علاج کو تیز کر لیتے ہیں، اس میں تھوڑا سا پرٹیکولرز علیحدہ سے ہوتے ہیں، تو اس لیے 1 سے 2 دن میں ریزلٹس آرام سے آ جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، یہ ایک لوگوں میں خرافات پائی جاتی ہے، ان کے ذہن کی ایک خام خیالی جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ صرف پرانی بیماریوں کا علاج ہے، جبکہ ایسا ہرگز بالکل نہیں ہے۔ یہ پرانی بیماریوں کا علاج تو بہت اچھے طریقے سے اس میں ہوتا ہے، جبکہ جو نئی بیماریاں ہوتی ہیں جس طرح سے فلو ہو گیا، بخار ہو گیا، دست ہو گئے، الٹیاں ہو گئیں، مطلب اس سٹائل کی جس طرح سے جو ہماری ایکیوٹ قسم کی جو جتنی بھی ڈیزیز ہیں اس میں بھی یہ پراپرلی اسی طرح سے ایکٹیو ہیں، اسی طرح سے اس کا علاج ہوتا ہے جس طرح سے عام پیتھیز دوسری کا ہوتا ہے۔ اگر ایک بخار کا پیشنٹ آ جاتا ہے تو اس کا بخار اتنے ہی ٹائم میں اترتا ہے جتنے ٹائم میں ایک ایلوپیتھک میڈیسن سے اترتا ہے۔ میرے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹس تھے جن کا اس طرح سے ہوا ہے، ٹریٹمنٹ ہوئی ہے، ودن 1 آور جو ہے ان کے رزلٹ ملے ہیں۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک ایسا مفروضہ ہے یا ایسا لوگوں کا خیال ہے کہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ عام پیتھیز سے اس میں ہے، ایسی کوئی اس میں حقائق یا حقیقت نہیں ہے۔ یہ پرانی بیماریوں میں بھی کارگر ہے، سو ہے، اور ایکیوٹ میں بھی اسی طرح سے اس کے رزلٹس ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں پرہیز زیادہ ہوتی ہے، اس میں ریسٹرکشن زیادہ ہوتی ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ایسا ہے جس طرح سے عام جتنی بھی پیتھیز ہوتی ہیں ان میں ریسٹرکشن ہوتی ہے، ان میں پابندیاں ہوتی ہیں، جس طرح سے ہمارے شوگر کے پیشنٹ ہو گئے، ہمارے کارڈک پیشنٹ ہو گئے، تو ان میں جس طرح سے ان کو پرہیز کی جاتی ہے، پرہیز کا کھانا کھلایا جاتا ہے، آپ نے جس طرح سے میٹھا نہیں لینا ہوتا شوگر میں، تو سیم اسی طرح سے میڈیسن کے ساتھ ساتھ وہی پرہیز ہوتی ہے ان کی۔ اور جس طرح سے کارڈک پیشنٹ اگر ہمارا آ جاتا ہے تو کارڈک پیشنٹ میں بھی سیم ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہاں پر ان کو آئلی اسٹف نہیں لینا، زیادہ تیز مسالہ جات نہیں لینے، ان کو مطلب اپنی لیپڈ کا جو ہے وہ خیال کرنا ہوتا ہے، اسی طرح سے ان کے اپنے کولیسٹرول کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ویسی ہی سیم ہیں جس طرح سے اور پیتھیز میں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہاں، یہ ایک اور بات ہے کہ جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے اس میں جو خاص دھیان رکھنے والی چیز ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کھانے کے فوراً بعد یہ چیز دوائی نہ لیں۔ اگر آپ نے دوائی لینی ہے تو کھانے سے کم 1 گھنٹے کے وقفے کے بعد لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ جہاں پر تیز مسالہ اگر تیز
تیز مسالہ جات یا تیز کہیں پر آپ خوشبو والی چیزیں، جس طرح سے مسالہ جات ہو گئے، لہسن ہو گیا، لونگ ہو گیا، تو ان کے ساتھ اگر آپ لیں گے تو چونکہ ہومیوپیتھک کی جتنی بھی میڈیسن ہیں ان کا سب سے پہلا جو اثر ہوتا ہے، جہاں شروع ہوتا ہے، وہ زبان سے ہوتا ہے۔ تو جہاں پر ذائقے کی وجہ سے پھر وہ اس کی ایفیکیسی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا اثر نہیں ہوتا، تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کی یہ ریسٹرکشن ہے کہ آپ کھانے کے 1 گھنٹے کے وقفے کے بعد آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے سیم ریزلٹس ہوتے ہیں۔ اس میں ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ اس میں پرہیز عام روٹین سے ہٹ کے کرنی ہوتی ہے، ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ بھی یہ جو میڈیسن ہوتی ہیں ہومیوپیتھی کی، ان کا ذائقہ ایک جیسا ہوتا ہے، ان کی جو گولیاں ہوتی ہیں یا ان کی جو دوائیں ہوتی ہیں، ان کا ذائقہ بھی سیم ہوتا ہے اور شوگر پلز بھی ہوتی ہیں اور ان کا مطلب جسٹ پلاسبو ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میڈیسن ہومیوپیتھک میڈیسن ہوتی ہیں، یہ بھی ایک مفروضہ لوگوں نے اڑایا ہوا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ چونکہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے اس میں جو دوائیوں کی دوائی سازی ہوتی ہے، جو بنتی ہیں، چونکہ وہ منرل سے بھی بنتی ہے، وہ پلانٹ سے بھی بنتی ہے، پودوں سے بنتی ہے، ان کی جڑوں سے بنتی ہے اور مختلف قسم کی، پھر اس کو پروسیس کیا جاتا ہے، پھر پروسیس کرنے کے بعد اس کو ٹریچوریشن کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ڈائلوشن کی جاتی ہے، اس کی مختلف مراحل ہوتے ہیں اور بہت اچھے کمپنیاں ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، وہ بنا رہی ہیں۔ تو اس میں ایسا یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھی ان میڈیسن میں کوئی اثر نہیں ہوتا یا ان میڈیسنز میں کوئی ذائقہ سیم آنے والی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اس میں چونکہ جو طریقہ کار ہے، جو ڈائلوشن ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے۔ جب مدر ٹنکچر بنتا ہے تو پھر اس کی جو پارٹیکلز بنائے جاتے ہیں، جس میں تو چونکہ جو مدر ٹنکچر ہوتا ہے تو اس کی جو ٹیسٹ ہے وہ سیم ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی بیس چونکہ مدر ٹنکچرز ڈائلوشن کی وجہ سے بن رہی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا ذائقہ کا، اور جہاں تک بات ہے شوگر کی گولیوں کے حوالے سے، جو پلاسبو ہوتے ہیں ہمارے، تو وہ جسٹ ان کو کیری کر رہے ہوتے ہیں، ان کو شوگر کی اتنی لیس مقدار ہوتی ہے کہ اگر شوگر پیشنٹ بھی لے لے، ان گولیوں کو اگر شوگر پیشنٹ بھی لے لے تو اس کی کیلکولیشن اگر آپ کریں تو کنٹین کریں، اب اس کو کوئی ایسی مذاق نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شوگر کے لیے ریسٹرکشن بنتی ہوگی، یہاں پر احتیاط کی ضرورت ہے، ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ان کا چونکہ گرینولز جو ہوتے ہیں ہمارے، ڈسکس جو ہوتی ہیں ہماری، وہ صرف ہمارے جو لیکوڈ ہوتا ہے اس کو کیری کرنے کے لیے ان پر ڈراپنگ کی جاتی ہے، تو پھر اس پر ان کے لیے اس کو شوگر پلز کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی ایک لوگوں میں ایک کہا جاتا ہے کہ بھی شوگر کی جو گولیاں ہیں یہ شوگر والے لوگ نہیں کھا سکتے، ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ شوگر کا پیشنٹ بھی ان گولیوں کو آرام سے لے سکتا ہے، ان میں شوگر کی مقدار اتنی بالکل نہیں ہوتی جن سے ان کی شوگر ڈسٹرب ہو، وہ آرام سے لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پایا جاتا ہے، لوگوں میں ایک خیال پایا جاتا ہے کہ اس میں ڈائگنوزس کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر ڈائگنوزس کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر بھی ڈائگنوزس کی بالکل سیم ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کیس ٹیکنگ کر رہے ہیں تو کیس ٹیکنگ کرتے وقت بالکل ہمیں جس طرح سے الٹرا ساؤنڈ ہو گیا، MRI ہوگی، ایکس رے ہو گیا، بلڈ ٹیسٹز ہو گئے، اگر ہم نے کسی پیشنٹ کا علاج کر رہے ہیں تو بالکل سیم اسی طرح سے اس کی ڈائگنوزس بنانے کے لیے ہمیں بھی اس طرح سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں بھی اسی طرح سے ہی ڈائگنوزس بنانے پڑتے ہیں، ہمیں بھی اسی طرح سے ان کے ٹیسٹز بھی کروانے ہوتے ہیں، اسی طرح سے ان کے MRI بھی ہم کرواتے ہیں۔ یہ سارے کے سارا پروسیس ویسا ہی ہوتا ہے جس طرح سے عام پیتھیز میں ہوتا ہے، تو بالکل سیم اس طرح سے ڈائگنوزس بنتی ہیں، بلڈ ٹیسٹ بھی ہو جاتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ بھی ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے بغیر ہماری میجرمنٹ نہیں ہوتی ہے، ہم سٹون کا اگر کر رہے ہیں پیشنٹ ہے تو اس کا علاج اگر کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں سیم آ جاتی ہیں۔ کیس ٹیکنگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری ڈائگنوزس جو بنتی ہیں ان میں رپورٹس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک لوگوں میں خیال پایا جاتا ہے عام طور پر کہ بھی ہومیوپیتھک کی اگر آپ دوائی لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی اور دوائی نہ لیں، ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ ہاں، آپ اگر دوائی لے رہے ہیں، ہومیوپیتھک کی اگر دوائی لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اور جو بھی پیتھی کی دوائی آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہ ضرور کریں، لیکن صرف 1 گھنٹے کا وقفہ رکھ لیں، ایک گھنٹے کے وقفے کے بعد آپ اس سے آرام سے استعمال کر سکتے ہیں۔ جبکہ میں تو بالکل ایسا ہی کہوں گا
کہ اگر آپ کے جو پیشنٹ جس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے جس طرح شوگر پیشنٹ ہیں، ہمارے جس طرح سے ہو گئے ہارٹ کے پیشنٹ ہو گئے، تھائرائڈ کے پیشنٹ ہو گئے، اگر یہ جتنے بھی پیشنٹ ہیں، چونکہ یہ جو آلریڈی پہلے سے کسی اور پیتھی کی ادویات لے رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بالکل نہیں بند کرنا چاہیے۔ ان کو اگر آپ بند کر دیتے ہیں سڈنلی بند کرنے سے، تو ان کے آرگنز جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں۔ تو ان کو اپنی جو ہومیوپیتھک کی ٹریٹمنٹ ہے وہ چلانی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹیپر آف کرنا چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ، جس طرح سے ان کی طبیعت سٹیبل ہوتی ہے تو پھر آرام سے وقفے سے اس کو بند کرنا چاہیے، آہستہ سے بند کرنا چاہیے، اور وہ بھی ڈاکٹر کی مرضی کے مطابق، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق۔ اپنے سے تو بالکل نہ بند کریں۔ ہاں، آپ اس کے ساتھ ایک وقفے کے ساتھ، 1 گھنٹے کے وقفے کے ساتھ آپ آرام سے ہومیوپیتھک کی دوائی بھی لے سکتے ہیں، اور 1 گھنٹے کے بعد اپنی جو بھی پیتھی لے رہے ہیں، آپ طب لے رہے ہیں، آیورویدک لے رہے ہیں، ایلوپیتھک لے رہے ہیں، کچھ بھی لے رہے ہیں، آپ آرام سے لے سکتے ہیں۔ اچھا، لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہوتی ہیں اس سے جو ہے مرض پہلے بڑھتی ہے، پھر تب جا کے اس کو کم ہوتی ہے، یا پھر اس کا علاج ہوتا ہے۔ اگر آپ نے دوائی لے لی ہے تو اس سے پہلے مرض جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو یہ بھی ایک لوگوں میں ایک خیال ہے، چونکہ اس میں تھوڑا سا یہ ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہومیوپیتھک میڈیسن جتنی بھی ہوتی ہیں، چونکہ وہ آپ کے اندر اگر کوئی کرونک ڈیزیز ہے، اگر کوئی پرانی بیماری ہے، تو وہ اگر دبی ہوئی ہے، سپریس ہوئی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہومیوپیتھک جب طریقہ علاج ہوتا ہے، تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں وہ جتنی دبی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو باہر نکالتا ہے۔ ان کو باہر نکالنے سے اس کی انڈیکیشنیں ہوتی ہیں، اس انڈیکیشن کا علاج ہوتا ہے۔ تو یہ لوگوں کا ایک تھوڑا سا مس مینیج کرتے ہیں اس چیز کو، ان کا خیال چلا جاتا ہے کہ یہ پہلے تو ہمیں کچھ بھی نہیں تھا تو اب آ گیا ہے سب کچھ۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا، وہ آپ کے اندر پہلے سے ہوتی ہے وہ چیز، جس سے ہومیوپیتھک علاج سے وہ چیز سامنے آتی ہے، اور سامنے آنے پر اس کا علاج ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جس طرح سے ہم اس کو بولتے ہیں ایگریویشن، ہومیوپیتھک کی ایگریویشن ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ اس کو اپنے سے کوئی ایسی ٹریٹمنٹ نہ لیں، آپ ایسے جس طرح سے خود سے جا کر ہم سیلف میڈیکیشن کر لیتے ہیں، آپ خود جا کر کوئی بھی کسی بھی پیتھی میں اگر آپ سیلف میڈیکیشن لیتے ہیں تو وہ تو منع ہے، ویسے بھی منع ہے۔ آپ کسی بھی میڈیسن کو، ایون آپ ایک پیناڈول کی گولی بھی نہیں لے سکتے۔ اگر آپ لے رہے ہیں تو اس کے جو نقصانات ہیں، ظاہر سی بات ہے، وہ آپ کے اپنی حساب سے ہوں گے۔ کوئی بھی پیتھی ہو اس میں سیلف میڈیکیشن تو ویسے بھی منع ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہومیوپیتھک کی جو میڈیسن ہے، اس میں بھی سیلف میڈیکیشن سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے۔ اس میں پرہیز اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ ہومیوپیتھک جو طریقہ علاج ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں اس سے، ایک ہومیوپیتھک فزیشین کو آپ کی سب چیزیں وہ نوٹ کرتے ہیں، آپ کا مزاج بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کی فزیک بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی وہ جو کرونک چیزیں ہیں، ایکیوٹ چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں، اور اس کی مطلب چونکہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہوتا ہے وہ مرض کا علاج نہیں ہوتا، مریض کا علاج ہوتا ہے، تو اس لیے ان کی علامات کے مطابق اس کا جو ہے وہ علاج ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہم دوائیں بتاتے ہیں اس کا صرف یہ ہے کہ آپ اپنے عام فہم میں اس کو سمجھ سکتے ہیں، یہ وہ دوائیں ہوتی ہیں جو عام طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی اس کو ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ جب ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر اس کے سامنے اس کی تمام علامات بھی آ جاتی ہیں، اس کی فزیکلی بھی کنڈیشن اس کے سامنے ہوتی ہے، اس کا بول چال بھی اس کے سامنے ہوتا ہے، تو وہ آپ کو جو دوائیں دے گا وہ آپ کے ایگریویشن وغیرہ سب کچھ سمجھ کر آپ کو بتائے گا۔ اگر آپ اپنے سے لے رہے ہیں وہ دوائی، تو جس طرح سے میں پیچھے بتا کر آیا ہوں کہ اگر آپ خود سے لیں گے دوائی تو اس میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہوتی ہیں وہ ان کی ایگریویشن ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ڈوز اوور لے لی ہے تو جس طرح سے ڈوز اوور لیتے ہیں تو اس طرح سے اس کے جو سمپٹمز ہیں وہ واپس آ جاتی ہیں۔ اگر آپ ڈوز لو لے رہے ہیں، کم لے رہے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو مرض ہے وہ آہستہ سے کیور ہوگی، اس کو سلو کیور ہوگی، اس سے وقت لگے گا، تو پھر یہ مفروضے جو ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں بنتے ہیں۔ تو اس طرح سے میں یہ آپ کو کنسیپٹ کلیئر کرتا چلوں، آپ بھی اپنے دوستوں سے کنسیپٹ ضرور ان کا کلیئر کریں کہ ہومیوپیتھک جو طریقہ علاج ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے عام پیتھیز کا علاج ہے، اسی طرح سے کام کرتا ہے جس طرح سے اور پیتھیز کام کرتے ہیں، یہ بالکل تمام مرضوں پر اور پرانے اور نئے مرضوں پر بھی کام کرتا ہے۔
اس کا طریقہ علاج جو ہے وہ سلو بالکل نہیں ہے، اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ نہ ہونے کے برابر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ جو ہومیوپیتھک کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح سے ہمارا کوئی باڈی کا آرگن ڈیمیج ہو جائے۔ تو جس طرح سے اور پیتھیز ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلط دوائی لے لی ہے تو اس سے آپ کا لیور، کڈنی، ہارٹ، یہ وہ کچھ نہ کچھ وہ ڈیمیج کرتے ہیں۔ تو اس میں ایسا بالکل نہیں ہے، اس سے یہ ہو جائے گا اگر آپ نے کوئی اوور ڈوز لے لی ہے یا کچھ لے لیا ہے تو ہومیوپیتھک میں یہ ہوگا کہ آپ کی ایگریویشن زیادہ آ جائے گی، تو اس میں یہ ہوگا کہ مرض کی یا تو زیادتی ہو جائے گی یا پھر سلو کیور ہوگی۔ تو یہ اس چیز کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ آج آپ نے دوستوں کے ساتھ بھی یہ چیزیں شیئر کرنی ہیں، آپ نے بتانا ہے ان کو کہ جس طرح سے عام ذہن میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ اس کے ہزاروں بلکہ سینکڑوں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مریض ہیں، پوری دنیا میں یہ طریقہ علاج پایا جاتا ہے، اور ڈاکٹرز ہیں، اتنی بڑی فارماسیوٹیکلز کمپنیز ہیں، اور اگر یہ سب کچھ ایسے رزلٹس نہ ہوتے ان کے، اگر یہ طریقہ علاج ایسا معتبر علاج نہ ہوتا، اگر اس کے رزلٹس نہ ملتے تو نہ تو اتنی کمپنیاں ہوتی، نہ اتنے ڈاکٹرز ہوتے، اور نہ پوری دنیا میں اس کا رواج ہوتا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی چیز کے، اور یہ آپ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ سینکڑوں سالوں سے چلی آ رہی ہے، صدیوں سے چلی آ رہی ہے، ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے وہ سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو اگر یہ اس میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی ہوتی یا اس طرح سے جس طرح سے یہ مفروضے قائم کیے ہوئے ہیں، اگر ایسا کچھ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے آج تک یہ طریقہ علاج نہ چل رہا ہوتا۔ تو آپ یہ مفروضے اور یہ خیالات بالکل اپنے ذہن سے بھی نکال لیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے، اور تاکہ ان کی بھی معلومات میں زیادہ سے زیادہ معلومات میں اضافہ ہو، کہ تاکہ ان ہومیوپیتھک کے علاج کے حوالے سے ان کو پتہ چلے۔ تو جی دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو یہ معلومات تھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہوں گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔